بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کا جو خلاصہ ہے نا اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ کتاب الاطعمہ، اس کا خلاصہ میں آپ کو لکھواؤں گا، اور میرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں کوئی بھی کتاب ہے اس کے مشکل الفاظ، ان کے معنی پلس جتنے ابواب ہیں ان ابواب کا کیا مقصد ہے میں یہ وضاحت کروں گا۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا میں، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اگر آپ اس کی تفصیلات میں جائیں تو آپ ایک چیز کو جتنا مرضی آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں۔ تو میرا یہ بیسکلی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بخاری پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا سلیبس بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم جو ہے نا وہ چیزوں کو کور نہیں کر سکتے، یا ہم کرتے ہیں تو بھاگ کے کرتے ہیں اور وہ جو چیزیں وہ ہمارے دماغ میں وہ محفوظ نہیں رہتی ہیں، کیونکہ کتاب بڑی ہے اور چیزیں جو ہے نا وہ مطلب ہے ان میں وسعت ہے، بکھری ہوئی ہیں۔ تو اگر طالب علموں کو اس طرح گروپ بندی کر کے بتا دیا جائے کہ یہ جو فلاں کتاب ہے اس میں اتنے مسئلے ہیں، ان میں سے جو فلاں فلاں مسئلہ ہے وہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، یا فلاں فلاں کا تعلق آداب کے ساتھ ہے، یا فلاں فلاں جو جنرل باتیں ہیں، فلاں فلاں کا تعلق جو ہے نا وہ سنت کے ساتھ ہے جس پر چلنا چاہیے، اور فلاں فلاں کا جو تعلق ہے وہ سنت عادیہ ہے، مطلب اللہ کے نبی نے وہ عرف اور عادت کے مطابق کی ہے جیسا کہ ہر بندہ کام کرتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ایکسپلین کر دی جائیں اور ہم وہ چیزیں وہ سمجھ لیں اور جو الفاظ معنی ہیں وہ ہم وہ یاد کر لیں، اور پھر اس کے بعد ایک کتاب کو پڑھیں، یہ میرا میتھڈ رہا ہے، مطلب میں چیزوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے تو آسانی جو ہوتی ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو بھی آسانی جو ہے نا وہ ہوگی۔ باقی جب جو لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھیں گے یا سنیں گے تو ان کے ذہن میں اگر کوئی پوائنٹ آتا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ بھی فلاں پہلو کو مس کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، تو ان کو چاہیے کہ وہ تبصرہ کریں، کمنٹ میں مجھے بتا دیں کہ بھئی جو فلاں پہلو ہے وہ اس کی میں وضاحت کروں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا آگے۔ ابھی کیونکہ میں دوسرے سال والوں کو بخاری پڑھا رہا ہوں تو دوسرے حصے کی جو ہے نا کتابیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ ساری کے ساری جو ہے نا ان کا خلاصہ میں بیان کر دوں، اور اس میں وہ باتیں بھی بتاؤں جو ہماری کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہیں، اور جو کام جدید لوگوں نے کیا ہے ہماری کتابوں کے اوپر، اور جو انگریزی زبان میں ہے، کیونکہ بہت کچھ میں نے پڑھا جب کرونا آیا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ بھئی ہماری یہ جو کتابیں ان کے اوپر جو مستشرقین ہیں، جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، اور جو تنقیدانہ نقطہ نظر سے وہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے ہر چیز کے اوپر نقد کیا ہوا ہے۔ اب ہمارا مغازی سے شروع ہوتا ہے تو مغازی میں بھی بہت زیادہ انہوں نے نقد کیا ہے، اور پھر آگے ہمارے جو نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے، اس کے اوپر بھی بڑا نقد ہے، اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں تو چلو اتنا نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں کہ وہ مطلب سائنس کی آڑ میں وہ باتیں کرتے ہیں، تو آج میں وہ تو نہیں کروں گا، کچھ چیزیں میں نے دیکھنی تھی، مجھے ٹائم نہیں ملا، بہرحال تو میں کیسے کام کرواؤں گا یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کتاب الاطعمہ لکھ کے، تو پھر انشاءاللہ جو مختلف ہے نا میرا طریقہ کار یہ ہوگا، آسان کتاب لے لوں، مشکل لے لوں، آسان لے لوں اور مشکل لے لوں، تاکہ جو ہے نا میرے لیے بھی برڈن نہ ہو اور آپ کے لیے بھی پریشانی نہ ہو۔ تو آپ ہر جو کتاب ہے اس کی جو باتیں ہیں آپ ان کو یاد کر لیں، اور الفاظ معنی ان کو یاد کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کتاب کو پڑھیں، اور میرا یہ سمجھتا ہوں میں کہ وہ کتاب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ جب آپ کو وہ آ جائے پھر آپ کو اس کو جتنا مرضی کھول کر آپ جو ہے نا وہ مطلب اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں فقہاء کرام کی کیا آراء ہیں، محدثین کی کیا آراء ہیں، اور جدید اور قدیم جو ماہرین ہیں ان کا کیا نقطہ نظر ہے، پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لکھیں، سب لوگ لکھیں گے، جو لوگ وہاں پہ دیکھیں گے وہ بھی اگر کاپی لے کر لکھیں گے تو ان کے لیے اچھا ہے، جو طلباء ہیں جنہوں نے پیپر وغیرہ دینے ہیں، آپ اوپر عنوان دے دیں کتاب الاطعمہ، کہ ہم کتاب الاطعمہ لکھ رہے ہیں، کھانے کے مسائل ہیں۔ اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کتاب الاطعمہ میں کل جو ابواب ہیں، کل ابواب کتنے ہیں؟ کل ابواب اس میں ہیں 58 ابواب ہیں اس میں کل۔ ان میں سے کچھ جو ہے نا وہ جنرل باتیں ہیں، یعنی وہ ان چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے کیونکہ کتاب الاطعمہ کھانے کے مسائل ہیں۔ کچھ وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اللہ کے نبی کے دور میں کھائی گئیں، رسول اللہ نے کھائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ہے نا یا آپ کے دور میں نہیں تھی، آپ کے دور کے بعد اصحاب رسول کے دور میں وہ چیزیں کھائی گئیں۔ تو کیونکہ ہم
پیغمبر کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور محدثین جو ہیں ان کی وہ چیزیں جو آپ نے عادتاً کی اور عرف کے مطابق کی ان کو بھی مینشن کرتے ہیں، اس لیے ان کو بھی مینشن کر دیا گیا ہے۔ تو ان کو میں صرف ان کے نام یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں ہیں ان میں سے 21۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 21 جو ابواب ہیں نا، 21 جو ابواب ہیں وہ تو صرف جس چیزوں کا ان میں ذکر ہے، ما سوائے ان 21 میں سے ایک دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کچھ فضیلت آتی ہے، مثلا اجوا کھجور ہے کہ اجوا کھجور کھائیں تو اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ بینیفٹ ہے، اس کو 21 ابواب وہ ہیں، اور باقی جو ہیں وہ 37 ابواب ہیں۔ 37 ابواب جو ہم نے ابھی لکھنے ہیں، یہاں پہ ہم لکھیں گے اور ایک ایک چیز کو میں ایکسپلین کروں گا چند الفاظ میں، ٹھیک ہے؟ ایک طرف یہ، دوسری طرف کتاب العاصمہ میں جو مشکل الفاظ میں نے نکالے تو اتفاق یہ ہوگا وہ بھی 58 ہے، میں نے جب کاؤنٹ کیا تو وہ بھی 58 نکل آئے، ٹھیک ہے؟ تو ابواب بھی 58 ہیں اور میں نے جو مشکل الفاظ نکالے وہ بھی 58 ہیں۔ اب ہو سکتا ہے میرے حساب سے بعد میں نے آسان کو ڈال دیا اور بعد آسان لفظوں کو سمجھ کے، اور بعد میرے لیے وہ لفظ آسان ہو میں نے چھوڑ دی ہوں اور آپ کے لیے یا کسی طالب علم کے لیے وہ مشکل ہو سکتا ہے، امکان ہے۔ تو یہ جو ابواب ہیں 21، ان میں کون کون سی چیزیں ہیں آپ ان کے نام لکھ لیں۔ نمبر 1 السبیق، ستروں کا ذکر آتا ہے کہ ستو جو ہیں وہ کھائے گئے اور ان کو پسند کیا جاتا تھا۔ الشوا، بھنے ہوئے گوشت کا ذکر آتا ہے کہ بھنا ہوا جو گوشت ہے وہ جو ہے کھانا ٹھیک ہے اور لوگ پسند کرتے تھے۔ الخزیرہ، یہ کوئی حلوہ ٹائپ چیز وہ بناتے تھے، کیونکہ کچھ چیزوں کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے اور زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جیسے عرف چینج ہوتا ہے یا زمانہ چینج ہوتا ہے وہ چیزیں شکلیں چینج کر لیتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں جدید دور ہے، چیزیں جو ہیں نا وہ بہت جدید بناتے ہیں، اب وہ لوگ دو تین چیزیں ملا کر ایک چیز بناتے تھے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جناب 20 چیزیں ہم اس میں ڈالتے ہیں، 30 چیزیں ڈالتے ہیں اور جناب ایک کھانا تیار کرتے ہیں، 40 چیزیں ہم ڈالتے ہیں کہ وہ اتنے مسالہ جات ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ، مجھے تو نام بھی نہیں آتے وہ۔ الخزیرہ اور العقیق، اچھا جی، ایسے ہی السلق والشعیر، السلق والشعیر، چقندر اور جو، ایسے التلبینہ، یہ بھی کوئی حلوہ ٹائپ چیز وہ بناتے تھے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ کوئی بھی کھانے کی چیز ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ برابر ہوتا ہے۔ السرید، اس کا ذکر ہے کہ رسول اللہ کو پسند تھی اور عربوں میں جو ہے نا یہ پسند تھی۔ شاۃ المسموطہ، یہ وہ میں لکھ رہا ہوں جو امام بخاری نے باب قائم کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ شاۃ المسموطہ، وہ بکری جس کے بال مکمل بکری کو بنایا گیا ہو اور اس کے بال اتار کے نا مکمل جو بکری ہے اس کو پکا کے جو ہے نا وہ تیار کیا گیا ہو، بھونتے تھے یا جو بھی حساب کتاب تھا۔ الحیث، یہ بھی حلوے کی کوئی قسم ہے بھی وہ بناتے تھے جس کا ذکر آتا ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا ہوا ہے۔ العدوم، سالن، روٹی کے ساتھ، عموماً روٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز کھائی جاتی ہے، تو جو چیز روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے اس کو ادام کہتے ہیں، اس کی جمع ادوم ہے۔ تو سالنوں کا ذکر ہے کہ روٹی کے ساتھ سالن بھی لوگ کھاتے تھے، اور یہ جو ہے نا اس کے ساتھ اگر بندہ کھاتا ہے تو روٹی آسانی کھا سکتے ہیں، اگر آپ ایسے خوشی ہو روٹی کھائیں یا ویسے خوشی جسٹ روٹی کھائیں، جسٹ بریڈ کھائیں تو پھر اوکھا کام ہے۔ الحلوہ والعسل، میٹھی چیز اور شہد، اس کا ذکر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ الدبا، کدو کا ذکر آتا ہے۔ المرق، المرق شہد، شوربے کا ذکر آتا ہے کہ اگر آپ کھانا پکائیں شوربہ بنا لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ القدیم، خشک گوشت کا ذکر آتا ہے۔ القدیم، گوشت خشک کر لیتے تھے ان کو ٹکڑے بنا کے اور وہ پکاتے تھے۔ الرطب بالقصاء، تر کھجوریں ککڑی کے ساتھ، قصاء کہتے ہیں تروں کو اور کھیروں کو، تو یہ جو ہے یہ بھی کھائی جاتی تھی اور اللہ کے نبی نے کھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ الحشب، ردی کھجور کا ذکر آتا ہے، باب قائم کیا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے اور اس کو کسی کو ردی کھجور مل جاتی ہے تو یہ اس کے ساتھ غیر منصفانہ عمل نہیں ہے، اور اس طرح کی جو چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم کہیں کہ وہ طیب نہیں، وہ نہیں کھانی چاہیے،
اگر کوئی چیز اچھی شکل میں نہیں ہے، اپنی خام ادھوری شکل میں ہے، ہم وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ ایسے الرطب تر کھجوروں کا ذکر آتا ہے۔ میں نے نا جسٹ ابواب کی اسٹڈی کی ہے، ان میں سے جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ بھئی یہ چیزیں کھانے والی عام مینشن ہے، میں نے ان کو نکال کے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مس ہو گئی ہو کیونکہ میں نے نظر ثانی نہیں کی۔ اکل الجمار وہ کھجوروں میں سے کچھ نکلتا تھا کھجور کے پودے سے، اس کو گابا لکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے یہاں نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ، اس کے کھانے کا ذکر ہے۔ اور الاجوا، اجوا جو کھجور ہے اور اس کی فضیلت آتی ہے اور یہ مشہور ہی ہے، یہاں پہ میں بات اس پہ کروں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ القصا، ککڑی کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ ما یکرہ من السوم والبخور، یہ باب قائم کیا ہے کہ جو تھوم ہے، ما یکرہ من السوم والبخور، اور اس ٹائپ کی جو سبزی ہیں وہ کھانی اس طرح کہ منہ سے بو آئے اور آپ نماز پڑھنے جاؤ، عبادت کرنے جاؤ، دوسرے لوگوں کو پریشان کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور الکباس، پیلو کا ذکر ہے، جو کھانے کی جو چیز ہے۔ تو اس طرح یہ جو 21 ابواب ہیں، اس میں تو جسٹ بھائی کھانے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا تاکہ آپ ان کو نوٹ کر لیں، اور جو ہے نا وہ آپ یہ ذہن میں ہونے چاہیے کہ یہ صرف کھانے کی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اگلی جو چیزیں ہیں نا جن کا تعلق ہماری عمل کے ساتھ ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے، وہ ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، ہمیں رہنمائی ہماری کی گئی ہے کہ آپ بھائی یہ چیزیں کھائیں یا کھانے میں ان چیزوں کا آپ خیال کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ لوگوں میں بیٹھیں تو آپ اس طرح کے کام کریں، اکیلے ہوں، اور کھانے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، برتن آپ کا کیسا ہونا چاہیے۔ اب اس حوالے سے جو 37 ابواب ہیں نا ان کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھ لیا، مٹا دوں میں اس کو۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں ہدایات کی طرف۔ سب سے پہلا باب آپ لکھیں گے کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ انہوں نے پہلا باب قائم کیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو کچھ ہم نے دیا ہے نا اس میں سے پکیزہ سے۔ اب پکیزہ کا کنسیپٹ کیا ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں بھائی دیکھیں، پکیزہ کا کنسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کی ہدایات ہیں نا ان کی روشنی میں جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، جو اصول بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو آپ نے کھانا ہے۔ اگر ایک بندہ کام کرتا ہے شریعت کی ہدایات کی روشنی میں، جو کماتا ہے وہ طیب ہے، اور جن چیزوں کا ذکر شریعت نے کر دیا ہے کہ بھئی فلاں فلاں چیزیں آپ کھا سکتے ہو وہ طیب ہیں، اور جن سے منع کر دیا وہ غیر طیب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فلسفی کیا ہے، جن کو بیان کیا بھائی جو ہے نا وہ کیوں بیان کی گئیں، اور جن سے منع کیا گیا وہ کیوں کیا گیا، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں، ٹھیک۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی جو ہم چیزیں کھاتے ہیں ان میں ان کا اثر اچھا پڑتا ہے، اور جو منع کی گئی ہیں ان کا اثر جو ہے وہ برا ہوتا ہے، اگر آپ یہ کھائیں گے تو آپ کی عادات اچھی ہو جائیں گی، اگر آپ وہ کھائیں گے تو آپ کی عادات جو ہیں وہ بری ہو جائیں گی، اس کا کوئی نا سائنٹیفک کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ ماہرین اس کے اوپر جو ہے نا وہ فرق کرتے ہیں۔ اور ایک واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے بھی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں، یہ ہم نے خواہ خواہ ذہنی جو ہے نا وہ چیز پیدا کر لی اور بنا لی ہے معذرت سے۔ وہ ہوا یوں کہ میں گھر میں پڑھ رہا تھا، ٹھیک، گھر میں پڑھ رہا تھا، اور ایک چڑیا آئی اور وہ پنکھے کو لگی، ٹھیک، اور وہ مر گئی، گردن اس کی کاٹ گئی، اس کے چھوٹے بچے تھے ہمارے نا اوپر، وہ گیلری میں اس نے مطلب انڈے دیے اور بچے تھے اس کی، اور وہ کھانا لے کے ان کے لیے آئی، چوغا لے۔ اب میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کہ کھانا کون کھلائے گا، پیچھے تو اس کا ابا ہے، اب مجھے سمجھ لگا کہ میں نے کہا چلو ابا ضرور کھلا لیں گے۔ اب ایک دن تو ابا، اب کیونکہ میرا پیپر تھا میں وہاں بیٹھ گیا نا پڑھ رہا تھا، اور اس کو بار بار میں دیکھتا تھا کہ بھئی اب ابو کب کھانا لے کر آ رہا ہے، اب کب آ رہا ہے۔ اور ایک دن تو وہ کھانا لاتا رہا، اگلے دن یہ ہوا کہ وہ کھانا لے کر آیا چوغا لے کر، اور اس کے ساتھ ایک اور چڑیا تھی، اور میں نے کہا یہ پتہ نہیں کون ساتھ آ گئی ہے۔ اچھا، اب ایک دو دفعہ تو اس نے نا کھانا کھلایا اور پیچھے تو وہ شور مچا رہی تھی، اور تیسری دفعہ جناب چوغا لے کر گیا، اس نے شور مچایا اور وہ واپس چلا گیا۔
اچھا مجھے اس چیز نے نا بڑا پریشان کیا. اب میں نے کتاب بند کر دی, میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ ہوتا کیا ہے. اب میں کافی دیر دیکھتا رہا. وہ جو ہے نا وہ جو چڑا تھا وہ جاتا تھا اور وہ جو چڑیا پیچھے شور میں جاتی تھی اور وہ واپس چلا جاتا تھا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک اور چڑیا کے ساتھ وہ جو چڑا ہے مطلب ہے اس کا ریلیشن بنا اور اس نے منع کر دیا. یہ مجھے بات سمجھ آئی. اب یہ کہ بیچارے وہ بچے جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں وہاں پہ اور وہ چلا رہے ہیں, وہ شور مچا رہے ہیں. اب میں پھر خود بذات خود میں نے یہ کیا کہ وہ لے کر آیا ٹھیک ہے انجیکشن, اور اس کے ذریعے میں نے بچوں کو اٹھایا اور ان کے منہ میں پانی ڈالتا رہا ہر روز وقتاً فوقتاً, کیونکہ میں وہاں پہ فارغ تھا. اور جب میں پیپر دینے جانا پیچھے میں بول کے جاتا تھا کہ پانی آپ نے دینا, اور ان کے منہ میں چوگا ڈالتا رہا حتیٰ کہ وہ بچے بڑے ہو گئے. ایک بچہ ان میں سے مر گیا اور جو 2 بچے ہیں وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ اڑنے لگ پڑے اور وہ اڑ کے میرے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے. اور میں ایسے کرتا تھا وہ آ جاتے تھے, میں ان کو چوگا دیتا تھا. اور پھر جو ہے نا وہ چھت پہ جانے لگے اور بالآخر وہ. اب اس سے آپ نتیجہ کیا اخذ کریں گے کہ کیا جو مطلب گھٹیا پن ہے یا جو اس طرح کی عادات ہیں کیا یہ اور جانوروں میں نہیں ہیں؟ پھر جو ماہرین ہیں جنہوں نے یہ اینیمل اور برڈز کے اوپر کام کیا ہے, ماہرین حیاتیات, انہوں نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ خود دیکھیں. انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ جو 5% مطلب ہے جو اینیمل یا برڈز ہیں وہ مونوگیمس ہیں اور جو باقی ہیں 95% وہ نہیں ہیں. اب اس کی میں مثالیں نہیں دیتا ہوں, میں نے کہا جسٹ میں اشارہ کروں گا. اب ان میں جو ہے نا جو ہے اچھے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جو برے ہیں, جو دوسروں کی چیزیں چھینتے ہیں اور یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو اگر یہ مطلب ہے کہ تو یہ بات یہ بھائی وہ جانور ہیں جن کی عادات بڑی اچھی ہیں اور کھانے سے, تو پھر تو ہمارے معاشرے میں سب لوگ اچھی عادات والے ہونے چاہیے اور جو لوگ دوسرے کھاتے ہیں ان میں سب بری عادات والے ہونے چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. تو اس میں یہ جو فلاسفی بیان کی جاتی ہے, کیونکہ میں نے جب میں پڑھتا تھا میں نے کسی سے سنی یا میں نے کہیں سے پڑھی ہے, تو میرے ذہن میں وہ بات تھی کہ بھئی جو ہم جانور ہمارے لیے فاربیڈن ہے, منع ہیں, وہ ہیں کہ جن کی عادتیں جو ہیں نا وہ اچھی نہیں ہیں, اور اگر ہم وہ کھاتے ہیں تو ہماری عادتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. تو اس کا میرا خیال کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر کوئی آرٹیکل آپ پڑھیں تو آپ مجھے میری بھی رہنمائی کر دیں, ٹھیک ہے, کہ بھئی جو فلاں آرٹیکل اس میں یہ لکھا ہوا ہے, تو اور دلیل کے ساتھ, صرف یہ نہیں کہ فلاں بندے نے لکھ دیا بھئی 8 سے 300 سال پہلے فلاں نے لکھ دیا ہے, 500 سال پہلے فلاں نے لکھ دیا, یہ نہیں. آپ جو ہے نا وہ اصولاً بتانا پڑے گا. اور دوسری بات کلوا من طیبات ما رزقناکم, جو اینیمل پروٹین کا ذریعہ ہیں اور جو پروٹین ہے وہ کیا کہتے ہیں پلانٹ جو پودے ہیں ان سے بھی ملتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو ہمیں جب شریعت نے یہ کہہ دیا کہ آپ یہ کھا سکتے ہیں, یہ کھا سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوگا, حکمت ہوگی, بس آپ نے اتنا دین میں رکھا. اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے, اس پہ میں نے کچھ بولنا تھا, آگے اتنا نہیں ہے بس. التسمیۃ علی الطعام والاکل بالیمین, یہ ہدایت ہے ہمارے لیے. التسمیۃ علی الطعام, طعام پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے, والاکل بالیمین, اور دائیں ہاتھ سے کھائیں. تو یہ ہدایت ہے بھائی کہ جب کھانا کھانے لگیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں کہ کوئی گاڈ ہے, کوئی اللہ ہے جس نے آپ کو یہ طعام دیا ہے اور اس کے نام کے ساتھ ہم کھا رہے ہیں, اور اگر وہ نہ دیتا اور ہمیں توفیق نہ دیتا, ہمیں زندگی نہ دیتا تو ہم نہ کھا سکتے. اور دائیں ہاتھ سے کھائیں, یہ بھی ایک ہدایت ہے. تقسیم کر دی ہے کہ اچھے جو کام ہے وہ دائیں ہاتھ سے کریں, اور جو برے کام ہے یا مطلب ہے جو جن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا وہ آپ جو ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے کریں. الاکل مما یلی, یہ بھی ایک ادب ہے, کھانا اس سے مما یلی جو انسان کے قریب ہے, کہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کے جو قریب ہے ادب ہے آپ وہاں سے کھائیں, بشرطے کہ جو چیزیں سب ایک جیسی پڑی ہوئی ہیں. ایک تھال میں چاول ہیں, ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ بھائی دوسرے کے آگے سے چیزیں اٹھا کے آپ کھانے شروع کر دیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. دوسروں کا بھی خیال کریں. اور یہ تو بڑی گھٹیا حرکت ہوتی ہے کہ یہ جناب ہم جاتے ہیں ادھر شادیوں میں چلے گئے یا کسی جناب دعوت ہے, تو بڑے بڑے سنجیدہ لوگ میں نے دیکھے یہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے کہ بھئی جیسے گھر میں کوئی چیز دیکھی نہیں ہوتی, بھی پرات آئی اس میں جناب گوشت آ گیا اور چاول ہیں, تو وہ جلدی سے نا پکڑ کے نا دوسروں کے آگے سے بھی اپنے آگے تھلوں میں فروڑ کے نا اپنی پلیٹ اکٹھے کر لینے. تو میں چاول نہیں کھاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو بھئی چاول نہیں کھاتے ہو, گوشت کھاتے ہو, تو آپ اپنے دوسروں کا بھی خیال کرو نا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بے شرموں کی طرح وہ ڈال لیتے ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے
تو لوگوں کو بات نصیحت کرتے ہیں اور بے شرموں کی طرح ڈال کے نا نیچے منہ کر کے سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑا مزے سے پکے آیا ہے اور جناب انیہ واد ہنسی ہو. اور شادیوں پہ جاؤ تو وہ کیا کرتے ہیں جناب, وہ چیزیں جلدی سے نا بھوکوں کی طرح ڈال لیتے ہیں, ہم دوسروں کا خیال نہیں, اور وہ کرسیوں کے نیچے گھسیڑ کے رکھ لیں, ہم بعد میں کھائیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ نیچے پڑی رہتی ہیں. تو یہ نہیں ہے, اعلیٰ قلوب ما یلی, یہ ادب ہے, دوسروں کا خیال کرو, اپنے پاس سے اپنے جو قریب ہے اس میں سے کھاؤ. من تتبع حوالی القصعۃ مع صاحبہ, یہ اگلا باب ہے, جس نے کوئی چیز ڈھونڈی, من تتبع حوالی القصعۃ, جو پلیٹ ہے اس کے اطراف سے, مع صاحبہ, ساتھی کے ساتھ. ہاں اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ فرینکنیس ہوتی ہے, ہم بھائی ہیں یا دوست ہیں, تو پھر اگر آپ کوئی چیز دوسروں کے آگے سے ڈھونڈ کے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ گھر کا مسئلہ اور ہے, دوستوں کا مسئلہ اور ہے, بھائیوں کا مسئلہ اور ہے, اور عام مجلس میں آپ جائیں اور دوسرے لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں تو پھر اور حساب کتاب ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہم ہی ہیں, باقی جو ہے لوگ کوئی اور نہیں ہے. آگے ہے التیمن فی الاکل, 5واں باب, التیمن فی الاکل, کھانے میں دائیں طرف کو جو ہے نا وہ اپنانا چاہیے, دائیں ہاتھ کو اپنانا چاہیے کھانے میں. اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں, پیچھے بھی اس کا ذکر ہو گیا. فی الاکل وغیرہ, من اکل حتی شبع, جس نے کھانا کھایا حتی شبع, یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز زود کے منافی نہیں ہے کہ آپ نے جناب کیا کہتے ہیں بس اتنا کھانا ہے کہ گزارا ہو, آپ پیٹ بھر کے بھی کھا سکتے ہیں. من اکل حتی شبع. لیسا, اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگلا جو باب ہے, لیسا علی الاعمی, لیسا علی الاعمی حرج, اعمیٰ کا کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کے کھا سکتا ہے. اگرچہ اس میں اعتبار ہے کہ بندہ نبینا یا کوئی اور ہے وہ دوسروں سے کم کھائے, لیکن مل کے سب جو ہے نا وہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں. اگلا جو باب ہے نمبر 8, وہ ہے الخبز المرکب, جو نرم روٹی ہے وہ کھانا کیسا ہے. والاکل علی الخوان, اور میز پہ کھانا کیسا ہے. علی الخوان, خوان کہتے ہیں میز کو. والسفرۃ, اور جو ہے نا دسترخوان پہ کھانا کیسا ہے. تو عموماً یہاں پہ یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے نرم روٹی نہیں کھائی اور میز پہ نہیں کھایا, دسترخوان پہ کھایا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھا نہیں سکتے ہو, بلکہ چونکہ وہاں پہ عموماً گندم نہیں تھی, کم تھی, اور جو ملتے تھے, اور امیر لوگ ہیں وہ گندم کھاتے تھے, تو روٹی جو ہے وہ چھان کے کھانا, یہ اس طرح اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. اور نہ ہی وہاں پہ میز وغیرہ تھے. یہ تو بعد میں عرب جو تہذیب ہے دوسری تہذیبوں کے ساتھ جب وہ ملی ہے, رومیوں کے ساتھ, یونانیوں کے ساتھ اور فارسیوں کے ساتھ, تو یہ چیزیں وہاں سے ٹرانسفر ہو گئی ہیں. اب جیسے جیسے تہذیب ڈیولپ ہوتی ہے تو چیزیں بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ یہاں کھانے میں ہماری سوئی وہاں پہ جو ہے رک جاتی ہے کہ نہیں, بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کے ہم جو ہے نا وہ سفرہ کے اوپر کھائیں اور نیچے دسترخوان ہو اور جو ہے نا وہ فرات ہو. اچھا, باقی جو طریقے ہیں وہ کہتے ہیں غلط ہیں. اچھا, یہاں پہ ہم یہ لگا دیتے ہیں, دروازہ بند کرتے ہیں جلدی سے, یہاں پہ ہم یہ قید لگاتے ہیں. اچھا, باقی جو معاملات ہیں وہاں پہ جناب ہم ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں. گھر ہمارے جو ہیں وہ اچھے ہیں بھئی, پھر ہمیں ٹینٹ میں رہنا چاہیے, سواریاں ہماری اچھی ہیں, پھر ہمیں بھی گھوڑوں پہ اور گدھوں کے اوپر سفر کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہم ادھر ہم نہیں جاتے. ہم پیزے برگر کھا رہے ہوتے ہیں, شاورما کھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نیچے بیٹھ کر پرات میں کھائیں. وہ صرف بھائی پرات مقصد نہیں ہے, اور یہ ان چیزوں کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو میں سمجھتا ہوں, میں وہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. اگر کسی کو اختلاف ہے یا کوئی مطلب سمجھتا ہے تو وہ ریزن کے ساتھ, دلیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکتا ہے. اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے, ما کان النبی لا یاکل, ما کان النبی لا یاکل, اللہ کے نبی نہیں کھاتے تھے, حتی یسمى, یہاں تک کہ نام لیا جاتا تھا چیز کا. حتی یسمى, یہاں تک کہ نام لیا جاتا چیز کا. لہو, حتی یسمى لہو فیعلم, اللہ کے نبی جان لیتے ما ہوا, کہ وہ کیا چیز ہے. مطلب یہ ہے کہ تحقیق کر کے کھانی چاہیے. اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کوئی چیز ایسی ہے, کوئی انوکھی چیز پکی ہوئی ہے, تو آپ جو ہے نا پہلے پوچھ لیں, یہ نہ ہو کہ کچھ اور. ہمارے عرف میں تو چونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ وہاں پہ ہوتا ہے جب آپ
دوسرے علاقوں میں چلے جائیں، اب ایک مسلم غیر مسلم کے علاقے میں جاتا ہے اور وہاں پہ ہر چیز مل رہی ہے وہاں پہ ہر چیز ملتی ہے، حلال گوشت بھی ملتا ہے، حرام گوشت بھی ملتا ہے، یا بعض لوگ ایسے ہیں وہ غلط چیزیں بھی کھاتے ہیں، تو وہاں پہ پھر آپ پوچھ لیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. ادروائز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر میں بھی جائیں وہاں انویسٹیگیشن کریں، ہاں جی یہ کون سی مرغی پکی ہوئی ہے، ہاں یہ مرغی جو ہے وہ